अस्सलाम वालेकुम और आदाब सामीन किराम, मैं डॉक्टर नाइला मजीद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ स्कॉस्ट कृषि रेडियो 89.6 एफएम और हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सइन ज़रात के इस प्रोग्राम में। आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं एक ख़ास मालूमाती प्रोग्राम जो कि मछली पालन के एक जदीद, पायदार और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यानी रास के बारे में है। ये टेक्नोलॉजी पानी की बचत, कम पानी में ज़्यादा पैदावार और डिजीज़ कंट्रोल करने के हिसाब से इस शोबे में इनकलाबी अहमियत रखती है। तो आज हमारे साथ हमारे माहिर मुमताज़ और हमारे मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर मंसूर अहमद रथर साहब जो कि जूनियर साइंटिस्ट है फैकल्टी ऑफ फिशरीज़ रंगिल गांदरबल में। और मंसूर साहब आपका बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे इस प्रोग्राम में, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाइला आपका, और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन स्कॉस्ट कश्मीर का कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम और इस मौजू पे बात करने के लिए मदऊ किया। डॉक्टर साहब, जो ये रास है ये हमारे रिवायती एक्वाकल्चर से कैसे मुख्तलिफ है? रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा जो हमारा रिवायती एक्वाकल्चर सिस्टम है ट्राउट कल्चर के लिए जो कि रेसवेज में या फ्लो थ्रू सिस्टम्स में होता है, उसमें चूँकि हमारा जो मुकम्मल दारोमदार होता है वो होता है कुदरती पानी पे, जो कि दरियाओं का पानी होता है, चश्मों का पानी होता है या रिवर्स का जो पानी होता है। उसके बरक्स जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है उसमें हमें कुदरती पानी पे या नेचुरल वाटर्स पे के जो ज़खायर है उन पे जो इन्हिसार है वो बहुत ही कम होता है या कभी ना भी होता है। इसमें रेसवे सिस्टम में चूँकि जो कुदरत या जो माहौलियात है जिसमें दर्जा हरारत है, जिसको टेम्परेचर कहेंगे, हम पीएच कहेंगे, ऑक्सीजन कहेंगे, और भी और जो फ़िश के जो वेस्ट है वो पूरी कुदरत पे मुनस्सर है, वो उसी पे इन्हिसार करते हैं कि माहौलियात कैसे रहेगी, उसी के हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन जो रेसवेज रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है उसमें जो माहौलियात पे काबू है और जो हम पानी जो कुदरती वसाइल का जो दरियाओं का पानी है, चश्मों का पानी, वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जो पानी हम इस्तेमाल करने के बाद जो रिसाइकल और दोबारा इस्तेमाल करते हैं 80 से 90% तक, ये इसको एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिस पे हमें पानी पे इन्हिसार, कुदरती पानी पे इन्हिसार कम हो जाता है। उसमें माहौलियात पे भी हमारा काबू रहता है, उसमें हमारे फीड पे भी काबू, जो फ़िश का नशोनुमा होता है उस पे काबू होता है, और हमारे जो डिज़ीज़ कंट्रोल है या क्वारंटीन है उस पे पूरा काबू रहता है, ताकि मछली को जो माहौल या एनवायरनमेंट पे उस पे कम से कम असर हो, और उसकी जो ग्रोथ है मछली की, अगर हम रिवायती तरीके से जो मछली का पालन करते हैं उसमें 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि कश्मीर की मुनासिबत से रास की क्या अहमियत है? जैसे कि मैंने इब्तिदा में ही बोला कि चूँकि दिन ब दिन जो माहौलियात है उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हम देखते हैं, ख़ासकर जो कुदरती जो पानी के वसाइल हैं, जो ज़खायर हैं, उनमें उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलता है। सालों साल कभी पानी कम होता है, कभी सैलाब की शक्ल में वो आ जाता है, कभी पानी गंदा होता है, या कभी कभी हमारे जो जैसे सैलाब की सूरत हाल में पानी ख़राब आ जाता है, या जो बाकी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट हमें इफ़ेक्ट करते हैं रेसवे सिस्टम्स में, उन सारे जो फैक्टर्स है उनमें रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में जो कंट्रोल हम करते हैं। दूसरा ये है कि इसमें हम स्टॉकिंग डेंसिटी के जो मछलियों की जो तादाद है वो छोटे से छोटे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर देती है, ये जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है चूँकि। और दूसरा है कि इसमें ये फ़ायदे भी है कि आप जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे आपको पानी की कमी होती है या ज़मीन की कमी होती है, उन इलाकों में भी ये कल्चर आप कर सकते हैं, या आपको दरिया या जो चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है उसके, जैसे कि रिवायती तौर पर हम जो करते थे। तो ये सारी चीज़ें साल भर जो हमें ट्राउट मछली की जो यहाँ पे डिमांड रहती है उसको पूरा करने के लिए ये जो जदीद तरीका है ये बहुत अहम साबित हो सकता है या हो रहा है अभी। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि जो कश्मीर में जो ट्राउट फार्म के रास के लिए कौन कौन से अज्जा होते हैं?
جنرلی جو ریسرکولیٹری ایکوکلچر سسٹم ہے اس میں کچھ اہم اجزاء ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے مچھلی پالن کرنا ہے ہمیں، یا جو مچھلی پالن کے لیے ہمیں جو ٹینکس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ٹینکس سب سے بنیادی جز میں سے مانا جاتا ہے. ٹینکس کے علاوہ چونکہ میں نے پہلے ہی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں جو یہ پانی جو ہے یہ ہمیں دوبارہ استعمال کرنا ہوتا ہے، جس کو ریسائیکل کہتے ہیں. اس میں ریسائیکل کرنے کے لیے اس کو ہمیں فلٹر اور صاف کرنا ہے، جس میں ایک پروسیس کے تھرو یہ پانی گزرتا ہے. فلٹریشن سسٹم ضروری ہے، جو پمپنگ سسٹم ہے، چونکہ یہ پانی کو ریسرکولیٹری اس لیے کہا جاتا ہے کہ پانی کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. پانی کو سرکولیشن کے لیے پمپس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جو گیس کالمز کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ ہم جو گیسز ہوتے ہیں جو کہ نقصان دہ گیسز ہوتے ہیں، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتا ہے، نائٹروجن پروڈیوس ہوتا ہے اس کے اندر، تو ان کو نکالنے کے لیے جو گیسز ہمیں نکالنے ہوتے ہیں، یا اس میں آکسیجن شامل کرنے کے لیے، آکسیجن ایڈ کرنے کے لیے بھی گیس یونٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ڈس انفیکشن یونٹ اور ایک ہوتا ہے، جن کو جیسے کہ ڈس انفیکشن کے لیے ہمیں کچھ اگر کچھ غیر ضروری جراثیم ہیں یا جو نقصان دہ جراثیم ہیں، جن کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے یا تو ہم اس کا استعمال کا یو وی ریڈیشنز کا استعمال کرتے ہیں، یا ہم اوزون کا استعمال کرتے ہیں، جس کے بعد پانی صاف ہو کے دوبارہ مچھلی پالن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ اس میں پانی کم استعمال ہوتا ہے اور یہی پانی ریسرکولیٹ ہو کے واپس جاتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ جو واٹر ٹریٹمنٹ پروسیس ہے وہ کیسے ہوتا ہے اس میں؟ ریسرکولیشن کا جو ریسرکولیشن اور فلٹریشن کا جو پروسیس ہے اس میں کئی مراحل ہے، جس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جو ٹینک سے، فش ٹینک سے، جو جہاں پہ جو کلچر ٹینک ہے اس سے جو پانی، گندا پانی نکلتا ہے، اس کو فلٹریشن پروسیس کے تھرو گزرتا ہے. وہ اس میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو آپ فزیکل فلٹریشن جس کو کہتے ہیں، یا سالڈ ویسٹ ریموول جس کو کہتے ہیں، جس میں کہ ٹھوس جتنی بھی گندگی ہے اس میں، جس میں بچا کچا کھانا ہے، مچھلی کا جو فضلہ ہے، یا اور بھی ٹھوس جتنی بھی امپیورٹیز ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے فزیکل فلٹریشن یا سالڈ ویسٹ ریموول، جس کے لیے سکرینز ہوتے ہیں اور بھی مختلف طرح کے جو فلٹرز ہوتے ہیں. پھر اس سالڈ ویسٹ ریموول کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہوتا ہے بائیو فلٹریشن کا، جو کہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، جس میں بیکٹیریا اور دوسرے اقسام کے جو جراثیم ہیں، جو اس کو خاص کر جو فش مچھلی کا جو فضلہ ہوتا ہے، جو ویسٹ ہوتا ہے، وہ امونیا کی صورت میں ہوتا ہے، جو کہ اس کو ڈینیٹریفیکیشن کر کے اس کو تھوڑا کم زہریلا بنا کے اس کو نائٹریٹس میں تبدیل کرتا ہے، جو پھر نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے. اس کو پھر جب یہ ڈینیٹریفیکیشن پروسیس ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بائیو فلٹریشن کے پروسیس کے بعد یہ جاتا ہے ڈس انفیکشن کے لیے، جہاں پہ یو وی اور اوزون سے اس کا ڈس انفیکشن ہوتا ہے، جس کے بعد پانی کو گیس کالم کے تھرو سے گزارا جاتا ہے، جہاں پہ اس میں جو نقصان دہ گیسز ہے، جیسے کہ ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن ہے، اس کو نکال کے اس میں آکسیجن ایڈ کیا جاتا ہے. پھر اسی پانی کو دوبارہ استعمال کے لیے لایا جاتا ہے مچھلیوں کے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے کہ کون کون سی مچھلیاں اس کے لیے بہتر نشو و نما دکھاتی ہے؟ جہاں تک ہم بات کریں ریسرکولیٹری ایکوکلچر سسٹم میں، یہاں پہ چونکہ جو روایتی طور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریسوے ایکوکلچر سسٹم میں یا جو فلو تھرو ایکوکلچر سسٹم میں بھی رینبو ٹراؤٹ نے کافی اچھا پرفارمنس دکھایا ہے، اور اسی فش کو رینبو ٹراؤٹ مچھلی کو ہی ریسرکولیٹری ایکوکلچر سسٹم میں دیکھا گیا ہے. وہ کافی پائیدار بھی ہے، اور کافی اس کی گروتھ بھی قریباً 2 یا 3 گنا زیادہ ہوتی ہے، 2 سے 3 گنا تک زیادہ ہوتی ہے اگر ہم اس کو روایتی فلو تھرو ایکوکلچر سسٹم کے ساتھ موازنہ کریں گے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ رینبو ٹراؤٹ جو مچھلی ہے وہ سب سے موافق ہے ریسرکولیٹری ایکوکلچر سسٹم کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ایک بہت اہم سوال جو ہمارے ناظرین پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے لیے ابتدائی سرمایہ کاری کتنی درکار ہے، اور کیا حکومت کی جانب سے کوئی سبسڈی یا اسکیمز دستیاب ہے؟ ابتدائی سرمایہ کے لیے یا اس کو ایک ریسرکولیٹری ایکوکلچر سسٹم کے لیے آپ کو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، جو فارمر ہے یا جو جس کو یہ مچھلی کی کاشت کرنی ہے، وہ 1 ٹینک سے لے کے 2 ٹینک سے لے کے 10 ٹینکس تک کا
سسٹم یا اگر کمرشل لیول پہ بڑا ایک یونٹ، اس سے زیادہ ڈپینڈ کرے گا اس پہ کہ آپ کو کتنی پروڈکشن ٹارگیٹ کیا ہے آپ کا، یا آپ کو کتنی مچھلی کی پیداوار کا ٹارگیٹ ہے، تو اس پہ ڈپینڈ کرے گا. شروعات میں سب سے جو چھوٹی ٹینک ہوتی ہے وہ 50,000 کیوبک میٹر کی ہوتی ہے، اس کے وہ 2 ٹینک سسٹم کا بھی ہو سکتا ہے. اور جو ابتدائی یا سب سے کم خرچہ والی جو ایک ٹینک سسٹم ہے وہ قریباً 7 سے 8.5 لاکھ کے بیچ میں جو خرچہ آتا ہے. کیونکہ آپ نے جو سرکاری سکیمز کی بات کی، سرکاری سکیمز میں ریاستی سطح پہ یا مرکزی سطح پہ بھی بہت ساری سکیمز ہے، جس میں جو ہم کہیں گے مدر آف آل سکیمز جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، جو پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا جو ہے PMSSY جو ہے، وہ ایک بہت ہی بڑی سکیم ہے جو کہ جس میں قریباً 40% جنرل کیٹیگری کے لیے سبسڈی ہے، یا جو SC ST یا وومن کے لیے 60% کا سبسڈی ہے. اور بھی سکیمز ہے، جیسے جموں کشمیر گورنمنٹ کا HADP سکیم ہے، نبارڈ کی سکیمز ہے، کسان کریڈٹ کارڈ سکیمز ہیں. یہ ساری سکیمز کا فائدہ اٹھا کے آپ ایک ریسرکل ایکواکلچر سسٹم شروع کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ کشمیر کی مناسبت سے راس کو اپنانے کے لیے کیا کیا مشکلات درکار ہے؟ کہیں چھوٹی موٹی مشکلات درپیش آ رہی ہے ابھی، اور آتی بھی ہے. چونکہ ابھی ہم جو بات کر رہے تھے، جو ابتدائی خرچہ جات ہے وہ اس میں تھوڑے سے زیادہ ہے. وہ ایک چھوٹے فارمر کو یا چھوٹے لیول کے فارمر کو اتنا خرچہ 8 سے 10 لاکھ کا جو خرچہ ہے وہ اٹھانا تھوڑا سا، اس کے بعد دشواریاں اس میں آ جاتی. دوسرا یہ ہے کہ یہ انرجی ڈپینڈنٹ ایک انٹرپرائز ہے، یا انرجی ڈپینڈنٹ سسٹم ہے، جس میں کہ بجلی کا ہونا، 24 گھنٹے بجلی کا ہونا اس پہ دارمدار ہوتا ہے. تو بجلی کا مسلسل ہونا ایک اور مشکلات ہے. تیسرا ہے اس میں جو تجربہ ہے یا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے اس کو چلانے کے لیے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے، وہ بھی ایک مشکلات ہے ابھی جو درپیش ہے. یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی چونکہ یہ اتنا اس لیول پہ پھیلا نہیں، اس کی جو ہمیں جز ہے یا اجزاء ہے جس کے جو راس کے لیے راس فارم اسٹیبلش کرنے کے لیے چاہیے، تو وہ کبھی کبھی وہ اجزاء یہاں پہ لوکل لیول پہ میسر نہیں ہو سکتے ہیں. وہ کچھ چھوٹے موٹے مشکلات ہیں جن کا مجھے پورا یقین ہے کہ ان کا ازالہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے، اور آپ کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے کئی سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. تو سامعین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر نائلہ کو اجازت، اور سنتے رہیے ہمارا کرشی ریڈیو اور سائنس زراعت. شکریہ.